تو حضور فرماتے ہیں میں سر و سجود ہو جاؤں گا اور مجھے وہ کلمات تعلیم کیے جائیں گے جو اس سے پہلے میرے پاس نہیں، میرے علم میں۔ اس کا مطلب ہے کہ عرصہ معاشر میں بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں درجات میں علوم کی ترقی، درجات کی ترقی ہے کہ وہاں بھی ترقی درجات ہو رہی ہوگی، اور جنت میں بھی مسلسل ہر روز درجات ہر جنتی کے بھی بلند ہوتے رہیں گے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، اسی لیے کہ ابد الآباد جو جنت میں رہیں گے ان کی ترقی مسلسل ہوتی رہے گی، قرب الہی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات کہیں بھی مجسم نہیں ہے، کہیں کوئی حد نہیں ہے کہ یہاں آپ آئے اور آگے اللہ کھڑا ہے اور بس اب درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہا۔ اس کی ذات لامحدود، اس کی صفات لامحدود، قرب الہی کے منازل لامحدود، اور اپنی سادگی سے علماء لکھتے رہے کہ فلاں سلوک مکمل کب ہوگا بھئی، یہ اس کی تکمیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جتنوں نے ابجد پڑھا انہوں نے کہا ہم نے مکمل کر لیا، فنا بقا تک پہنچے تو مکمل ہو۔ فنا بقا تو ابجد الف بے جی میں قاعدہ ہے جو شروع میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو بہرحال رب جلیل نے جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ۔ ایک تو ہم صبح شام ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ دن شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نام کی تازگی قلوب میں بھر جائے اور آدمی دن کے کاموں میں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنا وقت گزار سکے، اسے توفیق باری نصیب ہو۔ اور شام کو ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ دن بھر پھر جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، کمی رہ گئی ہے، چلو کچھ دل کی صفائی ہو جائے، دل پر گرد جمتی ہے، مختلف ماحول کے مختلف لوگوں کے اثرات آتے ہیں، مختلف غذاؤں کے اثرات آتے ہیں، مختلف باتیں جو ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک حدیث شریف کا مفہوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ساری عمر نیکی کرتا رہتا ہے لیکن لاپرواہی میں ایک بات ایسی کر جاتا ہے جو اسے جہنم لے جانے کے لیے کافی ہوتی ہے، حالانکہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اور ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا ہے لیکن کوئی کلمہ اس کی زبان سے ایسا نکل جاتا ہے جو اس کی نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے علماء حق نے زبان کے استعمال پر احتیاط کی قید لگائی ہے کہ خصوصاً صوفی کو بہت محتاط رہنا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے ساری زندگی کی محنت ایک جملہ ضائع کر دے۔ بات منہ سے نکالنے سے پہلے اسے غور کرنا چاہیے میں کیا کہنے والا ہوں۔ تو یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے اس گئے گزرے زمانے میں جب دین کی اساس اور بنیاد کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، دین کی اساس یوں تو عقیدہ ہے لیکن عملی زندگی میں آج کل کے دور میں عقیدہ اساس نہیں ہے، عقیدہ ثمر ہے۔ اور یہ فطری قاعدہ بھی ہے کہ جو پھل ہوتا ہے کسی درخت کا وہی اس کی بنیاد بھی ہوتا ہے۔ عقیدہ اگر بنیاد ہے دین کی تو عقیدہ ہی پھل بھی ہے، اور اگر پھل نہ پکے تو پھر آئندہ فصل اگانے کے قابل آپ نہیں رہتے۔ عقیدہ پھل ہے کردار کا۔ یہ بات مولوی سے زیادہ اہل مغرب نے سمجھ لی ہے، اس لیے وہ آپ کو کافر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس مسلمانوں کو عقیدہ تبدیل کرنے کی بات نہیں کرتے، لیکن بے حیائی پہ لگانے پہ کھربوں ڈالر صرف کر رہے ہیں، کہیں فلم کی شکل میں، کہیں ڈرامے کی شکل میں، کہیں گانے بجانے کی شکل میں، اور اب تو اس سے بہت آگے چلا گیا ہے کام۔ ہمارا مولوی تو بیچارہ سادہ ہے اور ٹی وی والوں کی دکانیں توڑ رہا ہے،
ٹی وی پہ تو اب کچھ نہیں رہا، اب تو سارا کچھ کمپیوٹر پہ چلا گیا ہے، اور لوگ یہاں سے بیٹھ کر ڈالروں میں بکنگ کراتے ہیں اور ساری ساری رات فوش اور بے حیا فلمیں کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں، جن سے مولوی واقف بھی نہیں ہے کہ یہ کمپیوٹر ڈلا کیا ہے۔ دو چار پٹھان یا دو چار پنجابی سڑک پہ بیٹھے، ان کی ٹی وی تو آپ توڑ دیتے ہیں اور ان کی کیسٹیں تو آپ جلا دیتے ہیں، یا اس پہ آپ کو اعتراض ہے کہ اس کیمرے پہ اللہ کا نام کیوں آ رہا ہے، کہ یہ اس لیے آ رہا ہے، کسی کو تصویر بنانے کا شوق نہیں ہے، اس لیے آ رہا ہے کہ یہ بات جو صرف یہاں چند سو کے سامنے ہو رہی ہے، یہ شاید چند لاکھ افراد تک پہنچ جائے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھر بیٹھی ہیں وہ بھی سن سکیں، سمجھ سکیں۔ یا آدمی تو بات کر کے چلا جائے گا، نوشتہ بماند سیاہ بر سفید، نویس اندرا نیست فردا امید، جو لکھا جاتی ہے وہ سیاہی سفید کاغذ کے اجلے دامن پر رہ جاتی ہے، جبکہ لکھنے والا رخت سفر باندھ چکا ہو، تو ایک نقش ثبت ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی آلہ جو ہے وہ منع نہیں ہے، اس کا استعمال منع ہے۔ اب یہی اسلحہ ڈاکو کے پاس ڈاکہ ڈالنے کے لیے حرام ہے اور مجاہد کے پاس جہاد کے لیے فرض ہے۔ یہ بھی ایک مشین ہے، اگر اس سے برائی پھیلائیں گے آپ تو یہ برے نتائج پیدا کرے گی، اور برائی اگر یہ پھیلا رہی ہے تو آپ روک بھی اسی سے سکتے ہیں۔ جو برائی ویڈیو یا ٹی وی سے پھیلائی جا رہی ہے اسے روک بھی آپ ٹی وی سے، گھوڑے پر جو بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے آپ گدے پر بیٹھ کر اسے نہیں مل سکتے، آپ کو بھی گھوڑے پہ بیٹھنا ہوگا۔ اگر برائی ٹیلی ویژن پھیلا رہا ہے تو یہی ذرائع برائی کو روکنے کے بھی، اس کا مقابلہ کرنے کے بھی ہوں گے۔ جتنا زور علماء نے ٹی وی توڑنے پہ لگایا، اتنا زور اگر ٹی وی اسٹیشن سے دینی پروگرام نشر کرنے پہ، اصرار کرنے پہ لگایا جاتا تو چلو جہاں دو چار خراب آتے ہیں وہاں ان کے مقابلے میں دو چار دینی پروگرام بھی آتے، اور کسی کو تو ذوق پیدا ہوتا، کوئی تو سنتا۔ قرآن کریم کے پڑھانے کا ایک پروگرام ضیاء الحق مرحوم کے عہد میں چلتا رہا، قاری خوشی محمد اور دوسرے قاری بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، تو لاکھوں بچوں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنی قرأت کی اصلاح کر لی، پڑھ لیا قرآن کریم۔ تو ان غیر ضروری چیزوں میں الجھ کر ہم نے اپنی تباہی کو آواز دی۔ جب مشرق وسطیٰ پہ بمبارڈمنٹ ہوئی تو میں اس کے بعد ایک دفعہ امریکہ میرا جانا ہوا تو مجھے مسلمان انجینئر ملے جو اپنے ہاتھ کاٹتے تھے اور کہتے تھے یہ سارا کچھ تو ہم نے کیا تھا، ان جہازوں میں آٹومیٹک اور کمپیوٹرائز سسٹم ہم نے فٹ کیے تھے کہ یہ اپنے آپ بم گراتے پھریں، ہمیں کیا پتا تھا کہ آخر مسلمانوں کو ہی تباہ کریں گے، اور یقیناً جنہوں نے کابل میں گرائے ہوں گے کیا انہیں بھی مسلمان انجینئر نہیں ہوگا۔ تو اگر ہمارے ملک کی صورتحال ایسی ہو جائے کہ یہاں امن ہو جائے، تحفظ ملے، اور ہم اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو، یا جو امریکہ، برطانیہ، یورپ کے دوسرے، یا جاپان میں جو کام کر رہے ہیں انہیں یہاں کام دیا جائے، یہاں بلایا جائے، تو پاکستان تو صرف ان کے واپس آنے سے دنیا کا جدید جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے موسٹ ماڈرن، اس کا دنیا کا سب سے اول کا ملک بن جاتا ہے۔ تو بہرحال زبان، دل اور سانس کی آمد و شد کو ذکر الہی سے تر رکھنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے وہ محنت ایسی ہے جیسے یہاں دنیا میں بھی آپ جنت میں رہ رہے ہیں، اور یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ مشکلات زندگی کی ضرور ہوتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، مختلف طرف سے مختلف پریشر بھی آتے ہیں، لیکن بندہ پریشان نہیں ہوتا۔ کیوں پریشان نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ رہتا جنت میں، اور جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
اور اگر ذکر کے باوجود ہم پریشان ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھ لیجئے، جنہیں ذکر کے باوجود پریشانی ہوتی ہے وہ دیکھ لیجئے کہ اگر وہ 2 وقت ذکر کرتے بھی ہیں تو روٹین میں کرتے ہیں، دل لگا کر نہیں، اور اکثر کوئی مل جائے تو اس کے ساتھ ذکر کر لیتے ہیں، نہ ملے تو کرتے ہی نہیں۔ اب اگر ایک آدمی اس طرح سے ذکر کرے گا تو پھر تو اس کے خط میں پریشانیاں ہی پریشانیاں آئیں گی۔ مجھے جب ایسے خطوط آتے ہیں تو میں پھر اور مزے کی بات یہ کہتے ہیں جی پریشانی سے ذکر چھوٹ گیا، یعنی بیماری سے دوا چھوٹ گئی، یہ کیا بات ہے بھائی؟ وہ جی مجھے بخار ہو گیا اس لیے میں دوا نہیں لے، بھائی دوا تو تھی بخار کے لیے۔ تو اگر ذکر پہ دوام نصیب ہو جائے اور پھر چلتے پھرتے کام کرتے جب آدمی اس کام میں مصروف ہو جاتا ہے، دل کی طرف خیال نہیں رہتا، ذکر کی طرف خیال، تو جب خیال آ جائے فرمایا واذکر ربک اذا نسیت، جب تو بھول جاتا ہے یا دوسرے کاموں تو جب خیال ہے اسی وقت دل کی طرف خیال کر لے، سانس کی طرف خیال ہی کر لے، تو وہ پھر اس میں وہ اپنی اس روٹین پہ جاری ہو جائے گا۔ اور کوشش یہ کیجئے کہ کوئی دم غافل نہ ہو۔ فتاوی میری نظر سے گزرا، پیر میر علی شاہ صاحب کے اس میں فتاوی جمع کر دیے گئے ہیں، تو اس میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر ذبح کا مسئلہ پوچھا، حلال حرام کا، اسے انہوں نے سمجھا دیا کہ اللہ کے نام کے بغیر اگر جانور کا دم نکل جائے گا تو حرام ہے، اور اگر ذبح ہو گیا، گردن کٹ گئی، رگیں کٹ گئیں، خون بہہ گیا اور اس پر تکبیر پڑھی گئی، تو بہرحال جو سمجھایا اسے۔ تو جب وہ بندہ چلا گیا تو فرمانے لگے کہ جانور مکلف نہیں ہے، اگر اس کا دم نکل جائے اور اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو حرام ہو جاتا ہے۔ انسان تو مکلف ہے، اس کے جتنے دم اللہ کے نام کے بغیر نکلتے ہیں کیا وہ حرام نہ ہوں؟ یہ جملے انہوں نے، جو مجلس میں لوگ بیٹھے تھے چونکہ صاحب ذکر تھے، صاحب ذوق تھے، تو ان کے لیے فرمائے کہ بندے کو یہیں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر جانور کا دم نکلتا ہے اور اس پر کوئی تکبیر نہیں پڑتا تو وہ حرام ہے۔ تو بندہ جو مکلف ہے، ذکر الہی کا بھی مکلف ہے، جو قرآن میں جس کا حکم دیا گیا ہے کرنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، خود کیا ہے، صحابہ کو کرایا ہے، حجر مبارک سے جلوہ افروز ہوئے۔ تو ایک جگہ تعلیم و تربیت کا حلقہ بنا ہوا تھا، تو صحابی مسائل بیان فرما رہا تھا، دوسری طرف ذاکرین کا حلقہ بنا ہوا تھا اور وہ ذکر کر رہے، تو حضور ذاکرین میں جلوہ افروز ہوئے۔ تو کس نے کہ یا رسول اللہ تعلیم و تعلم اس سے زیادہ بہتر ہے؟ فرمایا تعلیم و تعلم تو اس کے جنت کے حصول کا ذریعہ ہے اور یہ جنت کا باغ ہے۔ تو ایک طرف ذریعہ ہو اور دوسری طرف خود جنت ہو تو میں نے جنت میں بیٹھنا پسند فرمایا۔ تعلیم و تعلم ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ تعلیم مقصد نہیں ہے، تعلیم ذریعہ ہے کہ آدمی جانے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مقصد تو وہ کرنا یا نہ کرنا ہے، اور کرنے یا نہ کرنے کا حاصل جنت ہے۔ تو ذاکرین کے حلقے کو حضور نے فرمایا یہ تو جنت کا باغ تھا، میں اس میں جلوہ افروز ہو گیا۔ اور یہ ساری سیرت میں اور واضح احادیث میں موجود ہے، جنہیں حلقے ذکر پہ اعتراض ہوتا ہے انہوں نے بھی یہ حدیثیں پڑھ رکھی ہیں، ہوتی ہو کوئی اس طرف متوجہ۔ تو اسی طرح چونکہ ہم لوگ ساری زندگی نہ کوئی ہمیں بتاتا ہے نہ سمجھاتا ہے، مسجد جاؤ تو کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، کسی